اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. محترم بزرگان دین، قوم و ملت کے لائق ور نوجوان اور پردہ نشین اسلامی خواتین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے مقصد عبادت۔ جو شخص بھی زندگی کے اندر اپنے اس زندگی کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ نجات حاصل کر لیتا ہے، اور یہی در حقیقت کامیابی ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جس شخص کو جہنم سے دور کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقت میں کامیاب ہو۔ تو کامیابی ہماری اسی پر موقوف ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی پوری زندگی لگا دیں۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا تو نہ صرف یہ کہ وہ ناکام ہوگا، وہ دنیا کے اندر زندہ رہتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد سے ناواقف ہے، کیونکہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی پوری زندگی کو لگا دیں، اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیں، اور ہماری نجات اسی پر منحصر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بڑی خوبی کے ساتھ سورہ عصر میں بیان فرمایا۔ وہ سورہ عصر جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے ابھی کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الانسان کا لفظ استعمال کیا، الف لام، اور جب الف لام استعمال کیا جائے وہ جنس کے لیے ہوتا ہے، یعنی جنس انسانیت۔ جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر انسان کا لفظ صادق آ سکتا ہے، لفی خسر، وہ سب کے سب نقصان میں ہیں، وہ سب کے سب خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ یعنی ہم سب جو پیدا کیے گئے، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جس ملک میں بھی رہنے والے ہوں، سب خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر استثناء کیا، کچھ لوگوں کو الگ کیا۔ اللہ رب العالمین نے 4 صفات بیان کی کہ اگر یہ 4 صفات اپنے اندر آپ پیدا کر لیں گے تو آپ خسارے کے سودے سے بچ سکتے ہیں، آپ کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی صفت بیان کی الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر کے آئے، جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، وہ خسارے کا سودا نہیں کر رہے، بلکہ ان کا سودا تو اللہ رب العالمین کے ہاں فائدے والا سودا ہے۔ ربح البیع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تجارت میں فائدہ ہوا، ان کی جو تجارت ہے، ان کا جو بزنس ہے، ان کی جو کمائی ہے، ان کی جو محنت ہے، ان کی جو تکلیفیں ہیں، ان کی جو مشقتیں، وہ سب فائدہ دینے والی۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر کے، ایمان پہلی صفت ہے، اگر ہم اس کو اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہم یقیناً کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ وعملوا الصالحات، اور دوسری صفت کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ نیک عمل کرنے والے بھی ہوں گے۔
صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. آپ نے زبان سے کہہ دیا ہم مومن ہیں، آپ نے زبان سے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر حرکت اسلام کے خلاف ہو، ایمان کے خلاف ہو، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آج ہمارے یہاں یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر پیدا ہے کہ اگر ہم نے صرف کلمہ پڑھ لیا، ہم نے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ہماری نجات ہو جائے گی، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اگر اتنا ہی ہوتا ابو جہل بھی مسلمان ہو جاتا. اگر لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہوتا، ابو طالب بھی مسلمان ہو گئے ہوتے. یہ سارے لوگ جو ہیں جو مکہ کے مشرکین تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان میں سے کوئی بھی مخالفت نہیں کرتا اگر لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہوتا. بہت سارے لوگوں کا غلط عقیدہ ہے، غلط فہمی پائی جا رہی لوگوں کے یہاں کہ صرف ہم اہل حدیث ہیں یا ہم مسلمان ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط فہمی، آپ کا غلط عقیدہ ہے. اور الحمدللہ اہل الحدیث جو ہیں وہ عقیدے کے بارے میں بڑے مضبوط ہوا کرتے. عقیدہ ان سے سیکھا جاتا ہے، وہ عقیدہ سکھانے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزوں میں اگر ہم دیکھیں تو اہل حدیثوں کے ہاں بھی غلط فہمیاں پائی جاتی. سارے لوگوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں میں، کہ ان لوگوں کے یہاں اس بات کی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عمل کے بغیر بھی ہمارا ایمان ہو سکتا ہے. حالانکہ عمل کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں. عمل اور ایمان دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں. دونوں میں سے ایک کو بھی اگر آپ الگ کریں گے، آپ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتے. ایمان بھی لاؤ، عمل بھی آپ کرو، تب جا کر کے آپ مومن ہوں گے. بلکہ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اہل السنہ والجماعت الحدیث کے علماء نے، سلف کے علماء نے جو تعریف بیان کی، ایمان کہتے ہیں کس کو ہے؟ اقرار باللسان وتصدیق بالجنان والعمل بالارکان، کہ انسان اپنی زبان سے اقرار کرے، اپنے دل سے اس چیز کی تصدیق کرے اور اعضاء سے عمل کر کے اس کو ظاہر کرے. اگر کوئی شخص اعضاء سے عمل کر کے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا، وہ مومن ہے ہی نہیں. لہذا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ بہت بڑی شرط ہے ہمارے اور آپ کے کامیاب ہونے کے لیے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اللہ رب العالمین نے فرمایا تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور عمل صالح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ایمان اور عمل صالح کے بعد اس کی تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں. اس کو اپنے پاس بچا کر کے رکھنے والے نہیں ہوتے، بلکہ دوسروں تک اس کو پھیلانے والے ہوتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اپنے دل کے اندر جذبہ رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت عطا کی ہے، جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کیا ہے، ہم دوسرے لوگوں کو بھی اسی راستے پر چلانے کی کوشش کریں. وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. نشر و اشاعت میں ان کا بڑا کردار اور بڑا حصہ ہوتا ہے. وتواصوا بالصبر، اور جب ایک انسان دعوت کی راہ میں نکلتا ہے، بہت ساری مشکلات، بہت ساری پریشانیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ حق بات کی وصیت کرنے کے ساتھ ہی ساتھ وہ صبر کرنے کی بھی تلقین کیا کرتے ہیں کہ دعوت کی راہ میں آنے والے پریشانیوں پر تمہیں اور ہمیں صبر کرنے کے ساتھ ہی چلنا ہے. یہ 4 صفات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے لوگوں کی بتائی. پہلی صفت ہے ایمان، دوسری صفت ہے عمل صالح، تیسری صفت ہے التواصی بالحق یعنی حق بات کی نشر و اشاعت کرنا، دعوت دینا، اور چوتھی صفت ہے صبر کرنا. ان 4 صفات میں سے اگر کوئی ایک صفت بھی انسان سے پیچھے رہ جائے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، کہ ایسے انسان گھاٹے میں ہے، وہ خسارے کا سودا کر رہے. میرے بھائی اور دوستو، اس سے پتہ یہ چلا کہ ہماری اور آپ کی نجات کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ کریں. عمل صالح کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جنت میں داخل آپ عمل صالح کی وجہ سے ہوں گے. اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جنتیوں کو اللہ رب العالمین کہے گا کہ کھاؤ پیو، مزے لے کر کے کھاؤ اور پیو. کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کے بدلے جو اعمال تم نے دنیا کے اندر انجام دیے تھے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. اللہ رب العالمین نے فرمایا مزے لے کر کے کھاؤ پیو، جنت تمہاری ہے، جنت میں عیش کرو، جنت میں مزے کرو. کیوں؟ بما کنتم تعملون، کیونکہ تم عمل کیا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم عمل کریں گے اور اعمال صالحہ کریں گے تو اللہ رب العالمین نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا، اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل ہوتی ہے. ایک اور حدیث ہے اشکال والی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی بھی شخص جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا.
لن يدخل احد منکم الجنۃ بعمل، کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا انا، میں بھی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جاؤں گا، الا ان يتغمدني اللہ برحمت منہ وفضل، الا یہ کہ اللہ رب العالمین میرے اوپر رحمت کرے، میرے اوپر احسان کرے، میرے اوپر اپنا فضل کرے، تب میں جنت میں جانے کا مستحق ہوں گا۔ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے اور اس سے یہ بات باور کرائی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت آپ ایسے ہی حاصل کر سکتے ہیں، آپ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور بہت سارے لوگ اس حدیث کا غلط مفہوم سمجھتے ہیں کہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں، عمل کا کوئی کردار نہیں، حدیث کا یہ مفہوم نہیں۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو جنت میں داخل کرے گا تو اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا احسان اور فضل ایسے ہی حاصل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے فضل کو اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو عمل کی ضرورت ہے۔ آپ عمل کریں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت آپ کے قریب ہوگی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ رب العالمین کی رحمت قریب ہے ان لوگوں کے جو اچھے اعمال کیا کرتے ہیں، جو احسان کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے۔ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل نہیں ہو جائے گی۔ لہذا اس حدیث کا اگر کوئی مفہوم سمجھتا ہے عمل کی ضرورت نہیں ہے، وہ غلط سمجھتا ہے۔ عمل کا کردار ہے، عمل کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے تبھی وہ جنت میں جا سکتا ہے، عمل کے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عمل ضروری ہے ہماری نجات کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عمل کا ہونا صرف نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کے ہونے کے بعد عمل کا قبول ہونا اللہ رب العالمین کے ہاں نجات کے لیے ضروری ہے۔ عمل بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، کرنے کے لیے بہت سارے لوگ عمل کر رہے ہیں، کافر بھی عمل کر رہا ہے، مشرک بھی عمل کر رہا ہے، غیر مسلم بھی عمل کر رہا ہے، یہودی بھی عمل کر رہا ہے، عیسائی بھی عمل کر رہا ہے، مسلمان بھی عمل کر رہا ہے، اور بہت سارے ان کے اچھے اعمال بھی ہیں۔ غیر مسلمین جتنا صدقہ کرتے ہیں، جتنی چیریٹی کرتے ہیں، اتنا مسلمان بھی نہیں کر رہے۔ غیر مسلمین کے یہاں جتنا اولڈ ایج ہومز بنائے جا رہے ہیں، جتنا یتیموں کی خدمت کی جا رہی ہے، اتنا مسلمانوں کے یہاں نہیں کی جا رہی۔ عمل تو ان کا بھی ہے، لیکن کیا یہ عمل ان کی نجات کے لیے کافی ہے؟ ایسا نہیں۔ عمل کرنا ایک الگ بات ہے، اور عمل کا نجات کے لیے ضروری اور کافی ہونا وہ دوسری بات ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا جب اللہ رب العالمین ہمارے کیے ہوئے اعمال کو قبول کرے۔ اگر اللہ رب العالمین نے قبول کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہم اس کا اجر پائیں گے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل کو قبول نہیں کیا، ہم صرف تمنا کرتے رہ جائیں گے، ہم صرف خواہشات کرتے رہ جائیں گے، ہمارے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، کافروں کے بارے میں، جن کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی آخرت میں۔ اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کل قیامت کے دن ہم کافروں کے اعمال کے پاس آئیں گے اور ہم ان کو ذرہ بنا کر کے اڑا دیں گے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے عمل کو قبول نہیں کیا۔ لہذا ہمیں عمل کی بھی فکر ہونی ہے، اور عمل کی فکر کے ساتھ ساتھ قبولیت عمل کی بھی فکر ہونی چاہیے، اور خاص طور پر اس وقت جب ہم رمضان المبارک سے ابھی آئے ہیں۔ ابھی رمضان المبارک گزرا، ہم نے بہت ساری محنتیں کی، بہت عبادتیں کی، اللہ رب العالمین کے لیے روزے رکھے ہم نے، گرمی کی شدت کے باوجود، تپش کے باوجود، سختیوں کے باوجود، ہمارا کام بھی تھا، ہم دھوپ میں پھرتے تھے، ہم مشکلات میں رہتے تھے، پھر بھی ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی ہم نے کی، ذکر و اذکار بھی ہم نے کیے، نمازوں کی پابندی کی، سنتوں کی پابندی کی، نوافل کی پابندی کی، نماز تراویح کی پابندی کی، قدر کی راتوں میں، طاق راتوں میں جگ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی، قدر کی رات کو پانے کی کوشش کی۔ یہ ساری محنتیں ہماری ہوئی، ہم نے بہت زیادہ عمل کیا، لیکن فکر آج ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا پچھلے مہینے میں کیا ہوا عمل اللہ رب العالمین نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ اور یہی اہل ایمان کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المؤمنون کے اندر والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل ایمان وہ ہیں، کامیاب لوگ وہ ہیں، خیر کی طرف سبقت کرنے والے لوگ وہ ہیں
جو اللہ رب العالمین کی راہ میں جو بھی خرچ کرنا رہتا ہے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ انہیں ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ خرچ کرنے کے باوجود وہ اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہوتے ہیں، عبادتیں کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس آیت کو پڑھا، آپ کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اشکال پوچھا۔ سنن ترمذی اور سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا اور سوال یہ کیا کہ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کے بارے میں اس آیت میں بات کہی جا رہی ہے کہ یہ خرچ کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، جو چوریاں کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو برے اعمال کرتے ہیں؟ کیا اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کی جا رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کے بیٹی، ایسی بات نہیں ہے، ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، بلکہ اس آیت میں جن لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی راہ میں زکوٰۃ اور صدقات بھی کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، ان تمام عبادات کے بعد ان کے دل کے اندر ایک خوف بسا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین ان کے ان تمام اعمال کو برباد نہ کر دے، کہیں ان کے اعمال ان کے چہرے پر مار نہ دیے جائیں، کہیں ان کے اعمال ریجیکٹ نہ کر دیے جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ اہل ایمان ہیں۔ تو ایک مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اور عمل کو نجات کے لیے ضروری سمجھتا ہے، لیکن عمل کو کرنے کے بعد قبولیت عمل کی فکر بھی اپنے دل کے اندر بسا کر کے رکھتا ہے۔ اور یہی انبیاء کرام کا طریقہ ہے، منہج انبیاء کرام کا طریقہ یہی ہے۔ آپ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ میں ان کے بارے میں ذکر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، ان کی زبان میں کون سے الفاظ جاری تھے؟ اللہ نے فرمایا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان کے زبانوں پر اگر کوئی الفاظ جاری تھے تو وہ یہ تھے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالی، اے ہمارے رب، ہمارے اس عمل کو قبول فرما، تو سننے والا ہے اور تو جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کریں، عمل کرنے والا کون؟ انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ عمل کرنے والے کون؟ وہ جو اللہ رب العالمین کے مقربین ہیں، جو اللہ رب العالمین کے قریبی بندے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ نبی جن کی نسل سے نبی محمد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ عمل کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور عمل بھی کیسا؟ عمل بھی کوئی معمولی نہیں۔ خانہ کعبہ کی بنیادوں کی تعمیر کی جا رہی ہے، وہ خانہ کعبہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے اس دنیا میں سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا للذی ببکہ، وہ گھر ہے جو مکہ کے اندر ہے، جو بابرکت گھر ہے اور سارے عالم کے لیے ہدایت کی چیز ہے۔ یہ وہ خانہ کعبہ ہے جس کی تعمیر کر رہے تھے۔ کام کرنے والے بھی معمولی نہیں، کام جو کیا جا رہا ہے وہ بھی معمولی نہیں، لیکن اس کے باوجود خوف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس عمل کو رد نہ کر دے۔ اس وجہ سے ان کی زبانوں پر جو الفاظ جاری تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما، یقیناً تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آج ہم اور آپ عمل جیسے تیسے تو کر لیتے ہیں، لیکن عمل کرنے کے بعد وہ عمل مقبول ہوا یا مردود ہوا کبھی بھی اس کی فکر نہیں کرتے، اس کی حفاظت کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ عمل ہو گیا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ہر عمل میں 100% اجر ہمیں ملتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کے آپ خوف کو دیکھیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسا صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے کاش کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے میری کوئی بھی 2 رکعت نماز قبول کر لی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی زبان سے کہا کرتے تھے
مجھے معلوم یہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے میری کوئی 2 رکعت نماز بھی قبول کر لی ہو۔ صحابہ کرام کو اس قدر خوف ہوتا تھا کہ ان کا عمل برباد نہ کر دیا جائے، ان کا عمل مردود نہ ہو جائے۔ آج ہم عمل کرتے ہیں لیکن ہم عمل کے بعد قبولیت عمل کی فکر نہیں کرتے۔ میرے بھائی اور دوستو، قبولیت عمل کی فکر کرنا ضروری ہے۔ ہمارا عمل مقبول ہوگا تبھی وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اگر ہمارا عمل مقبول نہیں ہوا تو کبھی بھی وہ ہمارے نجات کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وجہ سے فرمایا، کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، اے لوگو اعمال کی قبولیت کا زیادہ اہتمام، زیادہ فکر کیا کرو عمل کی بنسبت۔ تم جتنا زیادہ عمل کی فکر کیا کرتے ہو، عمل کے لیے محنتیں کیا کرتے، اس سے زیادہ تم قبولیت عمل کے لیے فکر کیا کرو، قبولیت عمل پر تم توجہ دیا کرو۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت سے استدلال کیا، آپ نے فرمایا الم تسمع اللہ یقول، کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین عمل انہی لوگوں کا قبول کرتا ہے جو تقوی والے۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا عمل قبول کر لیا، آپ تقوی والے ہیں، آپ کی رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئیں، آپ نے رمضان کے مقصد کو حاصل کر لیا، لعلکم تتقون۔ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ بار بار سنایا جاتا ہے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اگر تمہارا عمل مقبول ہو گیا، تم نے رمضان المبارک کے مقصد کو حاصل کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی توجہ دلائی ہماری کہ ہمیں عمل کی قبولیت کی فکر زیادہ کرنی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ قبولیت عمل کی فکر تو ضروری ہے، لیکن قبولیت عمل کی فکر ہم کیسے کریں؟ کیا صرف ذہن میں سوچ لیں یا اس کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ اہل علم نے اس کے لیے چند چیزیں بتائی ہیں، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے وہ چند چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، عمل کی قبولیت کی فکر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو عمل کرنے سے پہلے آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ کا عمل جو ہے اس کے اندر اخلاص ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت ہے یا نہیں۔ یہ 2 چیزیں آپ کے عمل کے قبول کے لیے ضروری۔ نمبر 1 اخلاص، عمل آپ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ آپ روزے اس لیے نہ رکھیں کہ آپ لوگوں کے درمیان مشہور ہوں کہ آپ روزہ رکھنے والے، آپ تراویح اس لیے نہ پڑھنے آئیں کہ لوگوں کے درمیان آپ کے بارے میں چرچا ہو کہ اس کی ایک تراویح بھی مس نہیں ہوتی، ایک تراویح بھی نہیں چھوٹتی۔ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کام نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ کام کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، خالصۃ لوجہ اللہ، آپ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں۔ ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ہی حکم دیا ہے۔ اور دوسری جو شرط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت۔ آپ جو عمل کر رہے ہیں کیا وہ مسنون عمل ہے یا نہیں ہے؟ کہیں وہ بدعت تو نہیں ہے؟ کیونکہ اگر بدعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتا، اس کا عمل اللہ رب العالمین مردود کر دیتا ہے۔ تو لہذا دو شرطیں ضروری ہیں، نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 سنت کی موافقت۔ اگر اخلاص ہے اور آپ کا عمل درست نہیں ہے تب بھی آپ کا عمل قبول نہیں ہے، اور آپ کا عمل اگر درست ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تب بھی آپ کا عمل قبول نہیں۔ لہذا اگر قبولیت عمل کی فکر کرنا چاہتے ہیں، ان 2 چیزوں کو لے کر کے چلیں، ہمیشہ اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو اللہ رب العالمین کے رضا کی طرف لے کر کے جائیں، لوگوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نہ لے کے جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت دیکھیں کہ یہ عمل مسنون ہے یا مبتدع ہے۔ مسنون ہے تو اس کو کریں، اور اگر مبتدع ہے، بدعت والا عمل ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ عمل کریں گے بھی اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر عمل کرنے کے بعد ہمیں اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرنی ہے جو اشارہ کرتی ہیں، جو دلیل بنتی ہیں کہ آپ کا عمل اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول کیا۔ اور سب سے بڑی چیز اس میں کیا ہے؟ آپ عمل پر مداومت اختیار کریں۔ جو عمل بھی آپ کریں، آپ ہمیشہ اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو آپ مداومت کے ساتھ کرتے ہیں، ہمیشگی کے ساتھ کرتے ہیں، اگرچہ وہ تھوڑا عمل کیوں نہ ہو۔ آپ رمضان المبارک میں آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی،
رمضان المبارک فضیلت والا مہینہ ہے، آپ زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن بقیہ ایام میں بھی آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی۔ اگر آپ نے رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کی اور 11 مہینے آپ نے قرآن کریم کو جزدان میں بند کر کے رکھ دیا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، آپ نے اس کو اٹھایا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ عمل مقبول نہیں ہوا، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس عمل کے بعد اس عمل کو ہمیشہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو عمل کیا کرتے تھے اس پر پابندی اختیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کے بعد کی سنت چھوٹ گئی، وفد آیا تھا، وفد سے ملاقات ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت چھوٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنت عصر کی نماز کے بعد ادا کی، اور جب آپ نے عصر کی نماز کے بعد وہ 2 رکعت نمازیں پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن سے معمول یہ ہو گیا کہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ اہل امت کے لیے، اس امت کے افراد کے لیے ممنوع ہے، لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، ہم اور آپ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، اگر آپ کوئی عمل کرتے تھے اس پر مداومت اختیار کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مخصوص عمل ہے کہ عصر کے بعد اگر آپ نے وہ سنت پڑھی تو عصر کے بعد ہمیشہ آپ سنت پڑھا کرتے تھے، آپ اتنی فکر کیا کرتے تھے، لہذا آپ اپنے عمل کو ہمیشہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ قرآن کریم ڈیلی پڑھیں، چاہے 1 صفحہ پڑھیں، چاہے 2 صفحے پڑھیں، آپ متعین کر لیں، کوئی بھی ایسا دن نہیں جانا چاہیے کہ آپ قرآن کریم کو اٹھا کر کے اس کو نہ پڑھیں۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ بھول گئے، آپ مشغول ہو گئے، گھر میں آئے، آپ بستر میں لیٹ گئے، سونے جا رہے ہیں، اور آپ کو یاد آیا کہ آج میں نے قرآن کریم کا اپنا ورد مکمل نہیں کیا، آپ اٹھیے، پہلے قرآن کریم کا 2 صفحہ پڑھیے، اس کے بعد اپنے بستر پر جائیے۔ آپ ایسا معمول بنائیں، آپ جب معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر اور زیادہ بہتریاں پیدا ہوں گی۔ نمازوں کی پابندی بھی کریں، کیونکہ اگر ہم صرف رمضان المبارک میں نمازوں کی پابندی کریں، بقیہ ایام میں نمازیں چھوڑ دیں، تو یہ اہل ایمان کی علامت نہیں ہے، اور یہ علامت اعمال کے قبول ہونے کی علامت ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے ہم اس کے لیے اس کے نیک عمل میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ آپ مفسرین کے اقوال اٹھا کر کے دیکھیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک عمل کرے اور اس کے بعد پھر اور نیک عمل کرنے کی خواہش اور جذبہ اس کے دل کے اندر پیدا ہو، تو اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، مجموع الفتاوی میں ان کا قول موجود ہے، علامت قبول الحسنۃ الحسنۃ بعدها، نیکی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ اس کے بعد اور عمل کرنے لگ جائیں، آپ اور نیکیاں کرنے لگ جائیں۔ آپ جمعہ کا دن ہے، ابھی آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، اللہ رب العالمین کے لیے آپ نماز پڑھیں، اخلاص کے ساتھ، آپ پوری توجہ کے ساتھ آپ نماز پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کی عصر کی نماز میں بھی اللہ رب العالمین خشوع خضوع پیدا کرے گا۔ اور اگر آپ نے عصر کی نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی، آپ کی مغرب کی نماز میں بھی وہی اخلاص اور وہی خشوع خضوع رہے گا جو آپ کی عصر کی نماز میں تھا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ایسا سسٹم ہے، طریقہ ہے، اگر آپ ایک عمل اچھے سے انجام دیتے ہیں وہ قبول ہوا، دوسرا عمل اور اچھے سے انجام دیں گے اور اس کو اللہ رب العالمین اور بھی قبول کرے گا۔ لہذا اس بات کی فکر کریں کہ ہم اپنے اعمال کو ہمیشگی کے ساتھ جاری رکھیں، ان اعمال کو بھی جو ہمارے اوپر فرض ہیں اور ان اعمال کو بھی جو ہمارے لیے نفل کا حکم رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے عمل کرنے کے بعد اپنے اندر غرور اور تکبر پیدا نہ کریں۔ اگر غرور اور تکبر پیدا ہو گیا تو آپ کا پچھلا عمل برباد ہو گیا۔ اللہ رب العالمین غرور اور تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ نے عمل کیا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا بخشی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نیکی کے کام میں لگایا، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندہ ہیں، باحیات ہیں، مسلمان ہیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی ان کے پاس ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نیکیاں کرتے ہیں، غرور اور تکبر کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے آپ کے اوپر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر غرور اور تکبر پیدا ہوا تو یہ چیز آپ کے عمل کو برباد کر دیں گی۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں تو ہمارے اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے گا، ورنہ ہمارے عمل ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے یہاں مقبولین کی فہرست میں نہیں شمار کیا جائے گا، مقبول ہونے والے رجسٹر میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔
لہٰذا میرے بھائی اور دوستو خلاصہ یہی ہے کہ رمضان المبارک سے ہم جو فارغ ہوئے ہیں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگائے رکھیں، یہی زندگی کا مقصد ہے اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں عبادت کر لیں، اس کے علاوہ ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں سے زیادہ شدید ناراض ہو جائے کیونکہ وہ صرف رمضان میں ہی اللہ کو اللہ مان رہے ہیں، رمضان کے علاوہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ایسے لوگوں کے اوپر آ سکتی ہے، لہذا ہمارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرح سے ہمیشگی والا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ جو بھی ہم نے اعمال کیے ان اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرما اور ان تمام اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، سنن اور نوافل کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہمارے تمام اعمال کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفایابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما، جو معاشی طور پر پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے مسلمان بھائی جس خطے میں، جس علاقے میں جس طرح کی بھی پریشانی کا شکار ہیں، الہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے جا چکے اہل توحید ہیں ان کے مغفرت فرما، ان کے قبر کو منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب اس دنیا میں جب تک زندہ رہیں اسلام اور ایمان پر زندہ فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔